بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 827 امیر اور عمارت، دجالیوں کا کام، عالمی شورا کی تبلیغ، فتنوں سے حفاظت کا سامان، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امیر و عمارت۔ امت مسلمہ کے لیے عمارت ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جیسے سر پر چھت ہوتی ہے، بغیر چھت کے آدمی بے سہارا ہوتا ہے۔ امیر پر رحمت الہی برستی ہے اور اس سے جڑے ہوئے مامورین اس رحمت سے متمتع ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، پھولے پھلے رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں۔ آسمان ان پر سائبان ہوتا ہے، زمین ان کی پناہ گاہ اور آماجگاہ ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت ہر حال میں شامل رہتی ہے۔ ہدایت اس طرح پھیلتی ہے جس طرح جنگل کی آگ۔ انسانوں میں ایمان، اخلاق، کردار، شجاعت اور جواں مردی، فیاضی، ایثار و ہمدردی اور حمیت اسلامی ایسے اگتی ہے جس طرح زرخیز زمین میں پھل پھول اور سبزہ۔ عمارت کے بغیر سب کھنڈر ہی کھنڈر ہے۔ علم، عمل، دعوت، خلوت، جلوت، عبادتیں، ریاضتیں، سب کچھ اونچے اونچے ان درختوں کے مانند ہے کہ جو نہ سایہ دے سکے نہ پھل پھول۔ اونچے اونچے قداور ضرور ہیں لیکن ان سے کسی کو ٹھنڈا اور گہرا سایہ نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل پھول۔ دلوں کی زمینیں بنجر، سراب ہی سراب۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ہر کوئی انفرادی طور پر ذکر و مراقبوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے اور متلاشی ہے کہ کہیں سے کوئی نصرت اور مدد الہی کا سیپ اور موتی میسر آ جائے، لیکن محرومی مقدر بن چکی ہے، اس لیے کہ خمخموں سے بھری ہوئی اس نگری کا تعلق اور کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے۔ یہ قوم اپنا امیر کھو چکی ہے، ناؤ اپنا ملاح کھو چکی ہے، مکین مکان کے چھت کے بغیر بسیرا کر رہے ہیں، اجساد بے روح ہیں۔ مصلیوں کی صفیں تو کھچاکھچ سجی ہوئی ہیں پر امام ہی نہیں ہیں۔ خلفائے اربعہ کے بعد رسمی عمارت چلی، مگر پھر بھی اس رسمی عمارت کا دبدبہ اور برکتیں بے مثال تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے قد آور علماء، عباد، زہاد، اہل کرامات و ظرافت والوں کا دور دورہ رہا، لیکن اس آسمان نے رسمی اور صورتی عمارت کا جو دبدبہ اور جہ و جلال اور حشمت و رعب دیکھا، اس کا عشر عشیر دبدبہ و جہ و جلال بھی زہاد و عباد سے بھری انفرادی دنیا میں نہیں تھا۔ یاد رکھیں، فسق و فجور والی عمارت کا دور افضل و ارفع ہے اس دور سے کہ جس میں زہد، ورع اور تقوی والوں کی کثرت تو ہو لیکن انفرادی۔ نماز کی جماعت چھوٹنے کا قصہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اے معاویہ، تمہارے رونے دھونے اور نفل کی کثرت اور سجود و استغفار نے فوت شدہ جماعت کی نماز کا اجر تو دلوا دے گا، مگر اجتماعی نماز پر فرشتوں کی آمین کی جو برکت تھی وہ کہاں سے پاؤ گے؟ بغیر امیر کے اجتماعی نصرت اور تائید غیبی کے حصول کی تمنا کرنا ایک خواب و خیال ہے اور ایک سراب ہے۔ دجال اور اس کے چیلوں کا سب سے پہلا وار امت کی عمارت اور اجتماعیت ہی کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح ترکوں کی عمارت اور خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اس خلافت عثمانیہ کو توڑنے اور اجاڑنے کے لیے جو بہانہ اختیار کیا گیا تھا وہ تھا کہ ترکیوں کا توحیدی نہج بدل گیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں نے نجدی عربوں کا انتخاب کیا تھا، اور اس وقت کے ان عربوں نے امت مسلمہ کی عمارت کو ختم کرنے اور اسے اجاڑنے کو دین کی بہت اونچی خدمت سمجھی تھی، یہاں تک کہ ساری خلافت عثمانیہ کو برباد کر کے رکھ دیا۔
اسلام دشمن طاقتوں نے 100 سال بعد اسی ہتھکنڈے کو اپنایا اور تبلیغ و دعوت کی 100 سالہ عمارت اور مرکزیت اور اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے عنوان دیا۔ تبلیغی امیر حضرت جی رابع کا عقیدہ اور ان کی تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ ترکی عمارت کو برباد کرنے کے لیے عربوں کا انتخاب کیا گیا اور تبلیغی عمارت کو برباد کرنے کے لیے تبلیغ ہی کے مشہور و معروف لوگوں کو استعمال کیا گیا، یعنی 4 ساتھی ہند سے، 4 ساتھی پاکستان سے اور 2-3 ساتھی بنگلہ دیش سے لیے گئے اور اس دجالی پارٹی کا نام ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا رکھا، اور اس نامراد شیطانی پارٹی نے امت مسلمہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس پارٹی کی فنڈنگ ہوئی، ڈھیر سارا مال اور حکومتوں کا تعاون فراہم کیا گیا۔ ہم لوگ ان سب عالمی شورا کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس تو مرکز نظام الدین دہلی سے اپنے گھر گجرات جانے کے لیے تک پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے عالمی شورا بنائی گئی یہ غربا اور مساکین مہینے میں ساری دنیا کا چکر لگا دیتے ہیں، گویا ہوائی جہاز کا سسٹم انہیں تحفے میں دیا گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر قسم کی آلائش اور آسائش مہیا کی گئی۔ ملکوں کے سفر کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، صرف کاغذوں پر ویزا مل جاتا ہے۔ ان شورائیوں کے رائیونڈ کے سفر اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ہند اور پاک میں مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھی جیلوں میں، تھانوں میں، ایجنسیوں کی گرفت میں ایک عرصے دراز سے اپنی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ اس کے مقابل ایک بھی شورائی نہ جیل گیا، نہ اس پر پولیس کیس ہے اور نہ کسی ایجنسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ بالکل اس طرح جس طرح پرانے ہندوستان میں ہمارے اکابرین دیوبند جیلوں میں اور قید و بند میں زندگی گزارتے تھے، اور باطل فرقے رضا خانی، پرویزی، قادیانی سب مزے سے گھومتے تھے اور انہیں حکومت اور انعامات اور جاگیروں سے نوازتی تھی۔ آج بھی حضرت جی رابع اور ان کے رفقا اور مرکز نظام الدین پر سے عدالتی کیسز ختم ہوتے نظر نہیں آتے، اور شورائیوں پر کوئی کیس نہیں، اس لیے کہ یہ انہیں اسلام دشمن طاقتوں کی پیداوار ہے اور زر خرید غلام ہے۔ عالمی شورا کی تبلیغ۔ آج سارے عالم کا جائزہ لے لیں، کسی بھی ملک میں عالمی شورا کی 4 ماہ کی 150 جماعتیں چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھائی فاروق بنگلوری نے آڈیو جاری کی تھی اور اس میں اپنے شورائی لوگوں سے کہا تھا کہ کسی جگہ پر ہماری جماعتیں چل رہی ہوں تو مجھے ضرور بتائیں۔ ساری دنیا سے شورائیت کی تبلیغ ختم ہو گئی۔ اب اگر چند لوگ کچھ نقل و حرکت کر لیں تو اسے کام نہیں کہتے۔ ہاں، اگر ہر ہفتے 150 4 ماہ اور چلے کی جماعتیں دنیا میں چل رہی ہوں تو اسے کام کہیں گے۔ اب شورائیت کی دادا گیری اور مار دھاڑ صرف بنگلور کے چند محلوں میں باقی رہ گئی ہے۔ فاروق بھائی نے چند کرائے کے گنڈے پال رکھے ہیں جو عمارت والے ساتھیوں کو آئے دن ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں۔ اب فاروق بھائی بھی تھک چکے ہیں، انہوں نے ماضی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے فاروق بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لیں۔ گھر کا بوڑھا دادا کمزوری کی وجہ سے جلدی غصے میں آ کر سب کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو اس کے گھر والے اسے گھر سے نکال نہیں دیتے، بلکہ ان سختیوں کو اللہ واسطے برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کرناٹک کے ساتھی فاروق بھائی کو اور ان کے گنڈوں کو اللہ کے واسطے برداشت کر لیں اور ان کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ پولیس، قانونی چاروا جوئی، انتقام وغیرہ ہمارے تبلیغی کام میں حرام کا درجہ رکھتے ہیں، اس سے بچیں۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے بیانوں کے سننے سے اور بزرگوں کی صحبت سے اتنی اصلاح اور اتنی قبولیت نہیں ملتی جتنی ترقی کسی کی مار پٹائی کو برداشت کرنے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی باطل کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے پر نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کار نبوت ہے، اس کام کے کرنے والے پر احوال نبوت ضرور آئیں گے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام برداشت کیے ہیں، انتقام نہیں لیے، ہمیں بھی برداشت کرنا ہے۔ یہ تکلیفیں ہی تو ہدایت کا دروازے کھلواتی ہیں۔ اس وقت دعاؤں کی طرف متوجہ ہونا یہ نبوی عمل ہے۔ انتقام اور قانونی چارہ جوئی میں لگ جانا یہ اسوہ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ ستایا گیا تو صبر کرو اور ہدایت مانگو، اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔
دجالی فتنوں سے حفاظت۔ دجالی فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ امارت ہے، اور امارت بغیر امیر کے نہیں ہوتی۔ جب امیر موجود ہو تو پھر جماعت وجود میں آ جاتی ہے۔ امیر اور مامورین اللہ کی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فائدہ: ملکوں اور صوبوں اور اضلاع اور علاقے جات میں امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب اپنی طرف سے ان ملکوں کی حالات کی مناسبت سے امیر یا شورا طے فرمائیں گے، لیکن چونکہ ان علاقوں کا ربط و ضبط 100% نظام الدین مرکز کی امارت کے ساتھ مرکوز ہے، اس لیے وہ سب کے سب جماعت ہی میں شامل ہیں، اور انہیں جماعت کا اجر اور جماعت کی پوری پوری برکتیں عطا ہوگی۔ لطیفہ: یہی شورا اور امیر اگر ملک کے وڈیروں نے سرمایہ داروں نے بغیر امیر عالم کی اجازت کے بنا ڈالی تو بننے والا اور بنانے والا سب لعین اور ملعون ہیں، فسادی ہیں۔ ان کی مثال قادیانی دجال کے مانند ہے کہ سارے نبی اللہ نے بنائے، اور شیطان نے غلام احمد قادیانی کو اپنی طرف سے جھوٹا نبی بنا کر پیش کر دیا، اور مرزائیوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ دین کی محنتوں کی تنظیمیں: دنیا تمام میں تقریباً 2000 اسلامی آرگنائزیشن ہیں، جن میں ہر ایک کی محنت ان کا اپنا ایک انداز ہے، اور ہر ایک مدعی بھی ہے کہ میرا کام 100% درست ہے۔ مثلا دارالعلوم، جمعیت العلماء، مدارس، مکاتب، اکیڈمی، اسلامک سینٹر، اسلامک مشن، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ۔ مگر امیر اور مامور والی اجتماعی سنت اور سیرت صحابہ والا طرز عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی محنتوں میں اتنی برکتیں میسر نہ آئی جتنی کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو نصیب ہوئی۔ دجالی محنت زور سے ابھرتی ہے مگر ٹکتی نہیں۔ شورائیت ہی کو لے لیجئے کہ یہ تحریک اچانک سے اٹھی، بڑے مال اور سرمایے کے ساتھ اٹھی اور عالم پر چھا گئی۔ اب 6 سال بعد آدھی فیصدی بھی باقی نہیں رہی، اور حق دیر سے پنپتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی انتھک کوشش کے بعد پہلی سہروزہ جماعت نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی دور کی بے مثال قربانی اور جوہد کے باوجود ہجرت مدینہ منورہ کے وقت تک امت مسلمہ کی کل تعداد تقریباً 123 افراد پر مشتمل تھی۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں وصال کے وقت 123 کا عدد 5 لاکھ کے قریب تک پہنچ چکا تھا۔ 1/3 تعداد تو حجۃ الوداع میں موجود تھی، یعنی 1.25 لاکھ صحابہ۔ 100% امت ایک وقت میں حج کر لے، یہ ممکن بھی تو نہیں۔ 2016 کے بعد سے فتنہ عالمی شورا منظر پر آیا، اور خوب تیزی سے پھیلا۔ 3 ماہ کی قلیل سی مدت میں 7 بر اعظم کے ممالک میں عالمی شورا کی بات چل پڑی، اور بڑی تیزی سے لوگوں نے اسے اہمیت بھی دی۔ بعد ازاں جیسے جیسے اس عالمی شورا اور ان کے فاسد ارادے اور اس کے نمائندوں کے حقائق سامنے آتے گئے تو لوگوں نے توبہ کی اور اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور اپنے اصل اور دائمی مرکز نظام الدین سے عہد و وفا کا اعادہ کیا اور عالمی شورا سے دور ہوئے۔ لطیفہ: تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ قسطیں ہی تو تھی جو عالمی شورا کے تعاقب میں مسلسل اپنا کام کرتی رہیں اور آخری سانس تک کرتے رہیں گی انشاءاللہ۔ دوسرے علماء اور محققین تقریباً 3 سال تک صرف اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اونٹ کس جانب بیٹھتا ہے، اس لیے کہ بڑے جگر کا کام تھا۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شورائیت دم توڑنے لگی تو پھر الحمدللہ سب میدان میں آ گئے اور شورائیت کے ادھمرے سانپ کو مار ہی دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فللہ الحمد۔ دعوتی حقانیت: دعوت کی حقانیت 50 سال سے، یعنی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے ابھرنے اور اپنا لوہا منوانے کے انتظار میں تھی، اور اسے انتظار تھا ایسے قائد اور امیر کا کہ جسے ملک اور مال والے محروس اور مفلوج نہ کر سکے، اور جس کے توکل اور یقین کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے، اور کثرت باطل اور اس کا غول اس قائد کے علم اور حلم کو مبہوت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا سعد صاحب کی شکل میں ویسا ہی قائد اور امیر دعوت و تبلیغ کو عطا فرمایا۔ پھر کیا تھا ان 5-6 سال کی مدت میں
دعوتی کام اپنی حقانیت اور تیز رفتاری کو دکھا کر ہی رہا، 500 گنا کام بڑھ گیا الحمدللہ۔ اور وہ بِضِدِّہَا تتبین الاشیاء کے قدرتی فارمولے کے مطابق جو عالمی شورا کا دجالی فتنہ سامنے آتا گیا، لوگ اس کے باطل اور بے بنیاد ہونے کو مانتے گئے اور اپنی رائے بھی بدلی اور حقیقی تبلیغ اور اس کے مرکز نظام الدین کی طرف کھینچے چلے آنے لگے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا مشورہ۔ ابھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ملک کا ماہانہ مشورہ تھا، 3 دن پہلے ختم ہوا۔ یہ مشورہ عوام کا نہیں بلکہ خواص کا ہوتا ہے جو اس مبارک کام کو اطاعت اور قربانی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہی حضرات کو اس مشورے میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن اس مشورے کو دجالی قسم کے حب جاہ اور حب مال والوں کے ٹولے نے پھر سے قبضہ کرنا چاہا اور اس کے لیے بسیں بھر کر عوام کو لے آئے تاکہ مشورے پر قبضہ کر لیں اور کام کو تباہ و برباد کر دیں۔ جن لوگوں کو لایا گیا وہ نہ دعوتی کام کی ترتیب پر تھے، نہ ہی انہیں روزانہ کی محنت سے کوئی واسطہ تھا۔ بہرحال ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، یعنی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کے عملوں کی اصلاح نہیں فرماتے۔ جس کے دل میں فساد ہو اس کی قسمت میں خواری ہی خواری لکھ دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ابھرنے نہیں پاتا اور نہ ہی کوئی قوم اور لشکر اور حکومت اسے عزت دلا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات اٹل ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ فائدہ، اگر یہ فسادی گروپ 2000 بسیں بھی بھر کر لے جاتا تب بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا، اور جن افراد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو قدرتاً ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، بیان تو درکنار، زبان ہی پر تالا لگ جاتا ہے، علم اور حکمت رخصت ہو جاتا ہے، جن آلات کو استعمال کرے وہ آلات ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیتا ہے کام شیر کا مور ضعیف سے کہ مانند کہاں خدا پرستی اور کہاں نفس پرستی۔ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، جو شخص یا جماعت اس مبارک کام کی وجہ سے اپنی طاقت اور حیثیت بنا لے اور پھر اس طاقت اور حیثیت کو مرکز نظام الدین اور ترتیب دعوت کے خلاف استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس فرد اور جماعت کو نیست و نابود کر دے گا۔ فائدہ، اس وقت ہماری جنگ سہرخی ہے، نمبر 1 شورائیت کے ساتھ، نمبر 2 عمارتی طبقے میں پھوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ، اور نمبر 3 گھر کے بھیدیوں کے ساتھ۔ شورائیوں کا سفر۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے ہمراہ ایک گروپ 1 ہفتے کے دورے پر ساؤتھ افریقہ کے لیے نکلا۔ نیروبی رکنے کا پروگرام تھا۔ نیروبی کے افریقن دعوتی ساتھیوں نے منع کر دیا کہ ہم سب 100% نظام الدین کی اطاعت والے ہیں، شورائیت کے اکابرین نیروبی نہیں اتر سکتے۔ پھر دارالسلام تنزانیہ والوں نے ٹرانزٹ کا بندوبست کیا۔ منگل کے مشورے میں مولوی احمد حسین گودرا صاحب نے اعلان کیا کہ بیان ہوگا۔ افریقن لوگ غصہ ہوئے، کہا کہ بیان نہیں کرنے دیں گے، یہ لوگ جب بھی آتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں۔ آپس میں دنگا ہوا، پولیس نے 15 آدمیوں کو تھانے لے گئی، پھر چھوڑ دی۔ افریقن لوگوں نے اس گروپ پر کیس کر دیا، ان کی فلائٹ 2 دن تھی۔ پولیس نے کہا کہ کیس رجسٹرڈ ہو چکا ہے، ہم انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں کی جانچ پڑتال کریں گے، مگر جس فرقے پر حکومتوں کا سایہ ہو بھلا اسے کون قید و بند کر سکے گا۔ وہ گروپ ساؤتھ افریقہ پہنچ چکا۔ 6 سال پہلے یہی افریقن لوگ ان شورائیوں بزرگوں کی خدمت کرنے کو فخر سمجھتے تھے، آج ان شورائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ ان شورائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے
ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.